تمامی احباب کا میرے یوٹیوب چینل اجمل حسین احمدی میں دل سے خیر مقدم ہے، سواگت ہے، ویلکم ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے آج وضو بنانے کا طریقہ مکمل سیکھنے والے ہیں، تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے اور وضو بنانے کا صحیح طریقہ جانیے۔ ناظرین، وضو بنانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وضو کی نیت کریں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں، اس کے بعد دونوں ہاتھ یعنی گٹوں تک، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک 3 بار دھوئیں، پھر دائیں ہاتھ سے 3 کلیاں کریں، مسواک کریں، اگر مسواک نہ ہو تو شہادت کی انگلی سے دانت مل لیں، اس کے بعد دائیں ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں۔ پانی کہاں تک چڑھانا ہے؟ تو پانی ناک کی نرم ہڈی تک چڑھانا ہے، یعنی ہم یہ ناک جب دباتے ہیں تو یہ ہڈی ہمارا ناک جہاں تک دب رہا ہے سمجھیے وہیں تک ناک کی نرم ہڈی ہے، تو آپ کو ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا ہے۔ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرنا ہے، یعنی ناک میں اگر کوئی رینٹ وغیرہ لگا ہو تو اس کو دور کرنا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد چہرہ دھونا ہے، یعنی بال نکلنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھی طریقے سے چہرہ دھونا ہے۔ اگر داڑھی ہے اور داڑھی کے بعد یہ اگر چیز چھٹی رہ گئی، کان کے جو بغل میں یہ چیز ہے یہ اگر چھٹی رہ گئی تو آپ کا وضو ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ اچھی طریقے سے آپ دھوئیں اور داڑھی کا خلال اس طریقے سے کریں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، یہ ہماری کوہنی ہے، اس کو پورا سمیت یہاں تک دھونا ہے آپ کو۔ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ 3 بار اچھے سے گھس کر کے، اچھے سے مل کر کے آپ کو دھونا ہے۔ پانی انگلیوں کی طرف سے ایسے ڈالیں گے اور نہ کہ کوہنیوں کی طرف سے، یہ منع ہے۔ اس کے بعد پورے سر کا ایک بار اس طریقے سے مسح کریں گے، تینوں انگلیوں کو ایسے لیں گے، تینوں انگلیوں کو اس طریقے سے ملائیں گے اور ایسے کر کے پیچھے لے کے جائیں گے، پھر یہ ہاتھ کی ہتھیلی پیچھے لے گئے، اس کو ایسے کر کے لے کے آئیں گے سامنے، بچی یہ 2 انگلی، ان دونوں انگلیوں سے کانوں کا مسح کریں گے، یعنی اس کو ایسے اور یہ والے کو اس طریقے سے، بچی یہ تو اس کو ایسے کر کے کانوں کا مسح کریں گے، ایسے بچا یہ تو اس سے گردن کا مسح کریں گے۔ یاد رہے کچھ لوگ گردن کا مسح کرتے وقت کرتے یہ گلے کا مسح کر لیتے، تو یہ گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے، بلکہ گردن کا مسح کرنا سنت ہے۔ تو آپ دھیان سے وضو کیجئے کہ گردن کی مسح کی بجائے گلے کا مسح نہ کر لیں۔ اس کے بعد ٹخنوں سمیت، یعنی پیر کے نیچے جو ایک ابڑی ہوئی ہڈی ہے، اس ہڈی کے اوپر تک آپ کو 3 بار دونوں پیر کو دھونا ہے، انگلیوں کا خلال کرنا ہے، یعنی بائیں پیر کی انگلی کو اس انگلی سے خلال کریں اور دائیں انگلی کی پیر کو اس انگلی سے خلال کریں۔ ناظرین، یہ وضو بنانے کا طریقہ رہا۔ اب
مسئلہ یہ ہے کہ کیا وضو بناتے وقت ہر حصہ پر، ہر عضو پر پانی بہہ جانا ضروری ہے؟ تو ناظرین، بھیگنے کے ساتھ ساتھ ہر حصہ پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ اگر کچھ حصہ بھیگ گیا، یعنی کچھ حصہ بھیگا، پانی نہ بہا، تو وضو ہرگز نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ دوستو، وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، یعنی 4 باتیں فرض ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ چہرہ دھونا، یعنی بال نکلنے کی جگہ سے یہ تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھونا یہ فرض ہے۔ ان میں اگر ایک بال برابر بھی اگر باقی رہ گیا، کہیں بھیگنا رہ گیا، اس پر پانی نہ بہا، تو آپ کا وضو ہرگز نہ ہوا۔ نمبر 2 پر ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ ناظرین، کوہنیوں سمیت دھونا ہے، نہ کہ کوہنیوں تک، بلکہ اس کو پورا یہاں تک دھونا، یہ پورا سمیت یہاں تک آپ کو کوہنیوں سمیت پورا دونوں ہاتھ 3 بار دھونا ہے، اور پانی ڈالتے وقت انگلیوں کی طرف سے ڈالیں گے، نہ کہ کوہنیوں کی طرف سے۔ کوہنیوں کی طرف سے ہرگز پانی نہیں ڈالنا ہے، یہ منع۔ تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی دوستو یہ پورا سر ہے، اس کا 4 حصہ کر لیجیے آپ، یعنی یوں سمجھ لیجیے یہ 2 حصہ، ایک حصہ ادھر ہو گیا، ایک حصہ ادھر، اس میں سے ایک ایسے کر لیں گے تو یہ 4 حصے بن گئے ایسے کر کے۔ تو اس میں سے کم ایک حصہ پر پانی، یعنی اس کا ایک حصہ کا سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت میں ہے۔ دوستو، چوتھی بات، ٹخنوں سمیت دونوں پیر 3 بار دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرائض مکمل کمپلیٹ آپ نے سماعت کیا۔ دوستو، وضو میں جو باتیں سنتیں ہیں وہ باتیں سماعت کیجیے۔ نیت کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا، مسواک کرنا، دائیں ہاتھ سے 3 کلیاں کرنا، دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرنا، اور داڑھی کا خلال کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہر عضو کو پے در پے دھونا، داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے کے نیچے ہیں ان کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، اور ہر مکروہ بات سے بچنا، یہ تمام باتیں سنت میں شامل ہے۔ دوستو، وضو میں کل 21 باتیں مکروہ ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عورت کے وضو یا غسل کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔ دوسری بات ہے وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا۔ تیسری بات، نجس جگہ وضو کا پانی گرانا۔ نجس کا معنی ہوتا ناپاک۔ مسجد کے اندر وضو کرنا، مسجد کے اندر پانی کے قطرے ٹپکانا، اعضائے وضو سے برتن میں پانی کے قطرے ٹپکانا، پانی میں رینٹ یا کھنکھاٹ ڈالنا یا کلی کرنا، قبلہ کی طرف تھوکنا یا کلی کرنا، بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا، ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، اتنا پانی کم خرچ کرنا کہ سنت بھی ادا نہ ہو، منہ پر پانی ڈالنا، منہ پر پانی ڈالتے وقت تھوکنا، ایک ہاتھ سے منہ دھونا، بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا بائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا، دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرنا، اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا، 3 نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، جس کپڑے سے استنجا کا پانی خشک کیا ہو اس کپڑے سے اعضائے وضو پوچھنا، دھوپ کے
गर्म पानी से वजू करना। मुंह पर पानी डालते वक्त, चेहरा पर पानी डालते वक्त जोर से आंखें बंद कर लेना या होंठ बंद कर लेना, और इस कदर जोर से बंद कर लेना जिससे कुछ हिस्सा अगर भीगना रह गया हो, उस पर पानी ना बहा हो, तो वजू होगा ही नहीं। और इसी तरह किसी सुन्नत को छोड़ देना, ये तमाम बातें वजू के लिए मकरूह हैं। इन बातों से बचिए और दूसरों को भी बचाइए। कुल 22 बातें जिन बातों से वजू टूट जाता है, उनमें से 22 बातें आपके सामने पेश करने वाला हूँ। तो इन बातों को सुनिए और गौर कीजिए कि क्या इनमें से कोई बात मैं पहले तो नहीं करता था। दोस्तों, नंबर 1 पर है पाखाना, पेशाब, वदी, मजी, मनी, कीड़ा, पथरी। इनमें से कोई एक बात भी अगर मर्द या औरत के आगे पीछे से निकले तो वजू टूट जाएगा। दोस्तों, वदी, मजी, मनी किसे कहते हैं, इसका बयान मज़ीद नजासत के बयान में आएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए। दोस्तों, नंबर 2 पर है मर्द का अगर खतना ना हुआ हो और सुराख में से इनमें से कोई एक चीज़ भी निकले और अभी बाहर ना निकला हो बल्कि खाल के अंदर ही हो, तब भी वजू टूट जाएगा। नंबर 3 पर है मर्द या औरत के पीछे के मकाम से हवा खारिज हुई, वजू टूट गया, यानी गैस निकल जाना। दोस्तों, नंबर 4 पर है खून, पीप या जर्द पानी निकल कर ऐसी जगह बहा जिसका वजू या गुस्ल में धोना फ़र्ज़ है। मिसाल के तौर पर अगर हमारी कहीं पर फुंसी हो जाती है, फोड़ी हो जाती है, अगर कान में या हाथ में कहीं पर अगर फोड़ी फुंसी हो जाती है और उसका पीप निकल कर बह गया तो वजू टूट जाएगा। और अगर ना बहा, मिसाल के तौर पर दांत में कोई चीज़ अटकी थी और उसको खिलाल किया और खिलाल की वजह से दांत से खून निकल गया, तो खून इतना निकला कि थूक पर गालिब आ गया तो वजू टूट गया, वरना नहीं टूटा। नंबर 5 पर है ज़ख़म वगैरह से खून निकलता रहा और उस पर बार बार धूल या मिट्टी से उसे बंद करता रहा, इसलिए कि वो खून निकलकर कहीं बह ना जाए। तो अब गौर करें कि अगर खून निकलता और इतना निकलता कि वो बह जाता तो वज़ू टूट जाएगा। और अगर गौर करने के बाद ये मालूम हो कि इतना खून निकला कि अगर वो खून निकलता तो नहीं बहता तो वज़ू नहीं जाएगा। नंबर 6 पर है आँख, कान या नाक या नाफ, पिस्तान वगैरह में फोड़ा फुंसी कोई चीज़ हो या कोई बीमारी हो, इन वजह से अगर आँख से आंसू आया तो वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह अगर कान में दवा डाली और दवा या तेल डाला तो डालने के बाद बाहर आ गया तो वज़ू नहीं जाएगा। नंबर 7 पर है मुंह या छाला, मुंह या कहीं पर हाथ पैर जल गया जिसके वजह से छाला पड़ा और छाला को नोच दिया और उसका पानी बह गया तो वज़ू जाता रहा, और अगर पानी ना बहा तो वज़ू नहीं टूटेगा। इसी तरह मुंह से खून निकला और खून इतना निकला कि थूक पर गालिब आ गया, यानी थूक से ज़्यादा था, तो वज़ू टूट गया, वरना नहीं टूटा। नंबर 9 पर है कि नाक साफ किया और नाक से जमा हुआ खून निकला
یعنی بہتا ہوا خون نہیں بلکہ جمع ہوا خون نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا، اگر خون بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ نمبر 10 پر ہے بلغم کی قے کی، بلغم والی قے اگر ہو، الٹی ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 11 پر ہے بہتے ہوئے خون والی الٹی کی، قے کی تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر بہتا خون نہ ہو بلکہ جمع ہوا خون ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ منہ بھر قے نہ ہو۔ نمبر 12 پر ہے اندھے کی آنکھ سے جو رطوبت یعنی جو بیماری کی وجہ سے جو پانی نکلتا ہے اس سے ناقص وضو ہوگا۔ نمبر 13 پر ہے منہ بھر قے کھانا، پانی یا سفرا کہتے ہیں پیلا پانی جو کڑوی لگے، اس پانی کے الٹی کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 13 پر ہے کہ اس طرح سو جانا کہ جسم کے جوڑے ڈھیلے پڑ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ بیٹھے بیٹھے یوں ہی جھومتا رہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن آپ نے اگر کسی چیز پر ٹیک لگا کر کے اس طرح سویا کہ سامنے والے نے آپ کو آواز دی، 3 دفعہ آواز دی، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تو وضو جاتا رہا۔ نمبر 14 پر ہے بیمار آدمی لیٹے لیٹے نماز پڑھ رہا تھا کہ نیند آ گئی اور سو گیا تو وضو جاتا رہا۔ نمبر 15 پر ہے بیٹھے بیٹھے اونگنے سے یا جھونک مارنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 16 پر ہے کہ جھوم کر گر پڑا اور فوراً آنکھ کھل گئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 17 پر ہے کہ وضو بنا کے نماز کے لیے جا رہا تھا کہ اچانک چکر آیا اور گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا تو بے ہوشی سے وضو جاتا رہا۔ نمبر 18 پر ہے کہ کسی چیز کا نشہ کر لیا اور اتنا نشہ کر لیا کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑا رہا ہے تو وضو جاتا رہا۔ نمبر 19 پر ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کی حالت میں اس قدر یعنی اتنی زور سے ہنسا کہ آزو بازو پاس والے نے اس کے ہنسنے کی آواز سن لی تو نماز تو گیا ہی، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ وضو بھی ٹوٹ گیا۔ نمبر 20 پر ہے کہ حالت نماز میں اتنی زور سے ہنسا کہ خود سنا اور قریب والے نے نہ سنا تو وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ نماز جاتی رہی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 21 پر ہے حالت نماز میں مسکرایا جس سے دانت باہر نکل آیا، آواز بالکل نہیں نکلی تو نہ وضو گیا اور نہ نماز گئی۔ کہ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ وضو کرنے کے بعد سطر کھولنا یا گھٹنے کے اوپر کپڑا اٹھانا، سطر دکھانا یا کسی اور کا دیکھنا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ ہاں، البتہ اتنا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا یہ وضو کے آداب میں سے ہے۔ ہاں، بغیر ضرورت سطر کھولنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے کھولنا حرام ہے۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے بہار شریعت جلد اول حصہ دوم وضو کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ وضو کا مکمل طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے۔ میں نے بالکل پریکٹیکل وضو کرنے کا مکمل طریقہ دکھایا ہے کہ کس طریقے سے وضو کریں گے، اور وضو کرنے کا
آداب کیا ہیں، ساری چیزیں اس میں بیان کر دی گئی ہے۔ اور ثواب جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے،